اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ بات کو کھول کے سمجھا سکے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستان ہے، جہاں اس آیت کو سمجھا نہیں جاتا اور یہ جو فطرت یہاں سمجھنے سمجھانے کی بیان کی گئی ہے اس پر عمل درآمد سارے غیر مسلم ممالک کر رہے ہیں اور وہ ترقی یافتہ ملک بن چکے ہیں۔ اور اس کا فیصلہ پھر ایک اور چھوٹی سی آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہتے ہیں کہ اردو کے اندر اصطلاحات نہیں ہے۔ اللہ نے نام رکھنے کا علم سکھایا، نام بتائے نہیں کہ اس کا نام کلام ہوگا، اس کا نام اشتیاق ہوگا، اس کا نام طلیب ہوگا۔ یہ نام انسانوں کے نام رکھنے بھی سکھائے، لیکن جو اصطلاحات ہیں، افعال ہیں، یہ نظام ہضم ہے، نظام انہضام، ہضم اور انہضام، یہ نام رکھا گیا۔ نظام اخراج، یہ اردو زبان میں نام رکھا گیا، خارج، جہاں ہمارے مادے جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ اس طرح طولی موجیں، عرضی موجیں، یہ ساری اصطلاحات اللہ تعالیٰ نے ہر زبان بولنے والوں کا علم، ان کا علم اور ان کو ایجاد کرنے کا، نئی نئی اصطلاحات اپنی زبان میں لانے کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور وہ لوگ جو ترقی کی منازل طے کر چکے ہیں، ان سب نے سب سے پہلے ان آیات کو، شاید ان کے بڑوں نے ان آیات سے سبق سیکھا ہو، سب سے پہلے انہوں نے نصاب تعلیم اپنی زبان میں مکمل کیا، پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی تک۔ حتیٰ کہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اسکینڈینیویا کے، 50 لاکھ کی آبادی ہے، ان کا سارا نصاب ان کی اپنی زبان میں ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں، وہ پنجابی کا لفظ ہے منجی پیڑی کو، وہ ایسے ہم کہتے ہیں کہ اردو میں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آپ کام کریں گے اس زبان میں، لوگوں کو بٹھائیں گے کتابیں لکھنے کے لیے، نصاب تیار کرنے کے لیے، تو آپ کی لائبریریاں اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائیں گی۔ ایک بات میں کہتا ہوں، ذرا اس کو غور سے سنیں، وقت کم ہے۔ میں الحمدللہ میری یوٹیوب پہ 2000 سے زائد ویڈیوز ہیں، پہلی سے 8ویں جماعت تک کی مکمل سائنس میں نے اردو میں پڑھا کے دکھائی ہے۔ 9ویں اور 10ویں کی طبیعت جو میرا مضمون ہے وہ مکمل پڑھا کے دکھائی ہے۔ 11ویں 12ویں کی پڑھا کے دکھائی ہے۔ کچھ ماسٹر لیول کے الیکٹرانکس کے کورسز بھی میں نے اردو میں پڑھا کے دکھائے ہیں۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی شخص صرف 4تھی جماعت کی سائنس کا ایک سبق مجھے انگریزی میں پڑھا کے دکھائے اور اس کو سرکاری میڈیا پہ، ٹی وی چینلوں پہ نشر کیا جائے کہ یہ شخص نے انگریزی میں یہ سائنس کا سبق پڑھایا ہے اور اسی کو سارے سمجھ سکتے ہیں۔ میں دیہات میں رہتا ہوں، ہماری 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ کوئی ایک شخص پاکستان کے اندر دنیا میں ایسا موجود نہیں ہے جو ہمارے لوگوں کو ایک سبق بھی انگریزی میں پڑھا سکے۔ مجھے آپ کہیں کہ میں رات گئے تک جب میں تھک کر گر نہیں جاؤں گا، میں اردو میں پڑھاتا رہوں گا سائنس جس کا سہارا یہ لوگ لیتے ہیں۔ اور ایک شخص آپ ڈھونڈ کے لائیں۔ آپ لاہور میں بڑے بڑے بیکن ہاؤس اور بڑے بڑے گرامر اسکول اور اس طرح کے ادارے ہیں، ایک شخص ایسا مجھے دکھا دیں کہ جہاں آ کر جو انگریزی میں سائنس کا بنیادی سطح کا وہ انگریزی میں پڑھا کے دکھا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنے لیے سزا مقرر کرتا ہوں کہ اگر اس کی پڑھائی ہوئی چیز کو عام بچے ہمارے دیہاتوں کے، شہروں کے سمجھ پائیں، کہیں کہ ہم ان کے تاثرات آئیں وہاں پہ کہ ہم نے سمجھ لیا اچھی طرح سے، تو مجھے پھانسی کے پردے پہ رکھا۔ اگر نہ ایسا کر سکیں کہ جنہوں نے اردو میڈیم کا 10ویں تک پنجاب میں خاص طور پہ رائج نصاب تھا اس کو انگریزی میں کر دیا ہے، یا پھر ان لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا، جتنے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں۔ اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی بڑی سے بڑا پروفیسر نہیں ہو سکتا پاکستان۔ اور میں نے کہتے ہیں الفاظ نہیں ہیں، اصطلاحات نہیں ہیں، میں نے الحمدللہ اپنے مضمون پہ 1000 الفاظ کی ضخیم ترین ڈکشنری لغت لکھی ہے طبیعت کی، انگریزی سے اردو میں۔ 4.5 سال
سالوں میں وہ کام مکمل ہوا ہے. اور ایک ترجمہ مرکز میں نے کام کیا ہے اپنے رشتہ داروں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ طبیعت کی اور میرے چھوٹے بھائی نے فرہنگ عسکریہ، جو فوج کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، 6000 سے زائد اصطلاحات کی وہ لغت بھی لکھی ہے، مکمل ہے. اس کے علاوہ میری بھتیجی ایم ایس سی کیمسٹری تھی، کیمیا تھی، اس کو تربیت ہم نے دی، میں نے دی، اس کو بٹھایا اور اس نے بھی جدید ترین کیمیا کی لغت اور جو آکسفورڈ کی اور میکرا ہل کی اور کیمبرج کی ساری کتابیں اکٹھے کر کے انہوں نے بھی یہ تقریباً 8500 الفاظ سے بڑی وہ ڈکشنری ہے، وہ بھی مکمل طور پر تیار ہے. اور زراعت پیشہ، میرا زراعت پیشہ ہے، میں ابھی وابستہ ہوں ریٹائر ہونے کے بعد بھی، اور یہ حیاتیات اور زراعت بہت ملتے جلتے ہیں. ایک جامع لغت اس پہ بھی مکمل ہوئی ہے ہماری. یہ میرے چھوٹے بھائی نے اور میں نے، ہم دونوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. اور ایک سب سے چھوٹا میرا بھائی ہے، ہم 2 بھائی اس کام کو، 2 بھائی، ایک بھتیجی اور ایک اور شخص ہے جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. پھر انگلش، فارسی، فرہنگ ہنر، جیسے یہ فوٹوگرافی ہے، یہ نقاشی ہے، اس طرح کے جتنے پیشے ہیں، یہ 1000 الفاظ کی ہے. وہ میرے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے انگریزی سے فارسی میں موجود تھی، اسے انگریزی سے اردو میں منتقل کیا. تو یہ کہنا کہ اس میں الفاظ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ہم نے کر لی، ہمیں کسی عملی کام کی طرف آنا چاہیے. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان قومی زبان تحریک کے پلیٹ فارم سے، کہ تحریک تراجم کے نام سے ہم پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابوں کے ہم اردو زبان کے اندر ترجمے کریں. انشاءاللہ العزیز ان قریب ہماری اپنی لائبریریاں جو اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے جب بھر جائیں گی تو کوئی شخص ہمیں ترقی کرنے، سپر طاقت بننے سے نہیں روک سکتا. آج سب سے بڑا یہ ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا، جو وزارتی تعلیم میں، مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہوگی کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. یہ برٹش کونسل ہے اور یہ یو ایس ایڈ ہے، یہ یو کے ایڈ ہے، ڈی ایف آئی ڈی ہے، کتنی این جی اوز ہیں، انہوں نے سارے کا سارا نظام تعلیم، نظام امتحانات، اساتذہ کی تربیت، سب کچھ انہوں نے سنبھالا اور غلط ٹریننگ دیتے. اور ان کا مدعا کیا ہے؟ جو مرکزی نقطہ ہے، مرکز و محور ہے نقطہ ان کی اساتذہ کی تربیت کا، کہ انگریزی لفظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کرے. یہ ہے انگریزی کے الفاظ کو واحد لفظ کے طور پہ استعمال کرے. مثال کے طور پر، اور یہ 2003 میں اس جو نقطہ ہے، اس کے مطابق سارا نصاب اردو میڈیم جو ہے وہ خراب کر دیا گیا. جو آپ دیکھیں کہ اس وقت میرا بچہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا 2003 میں، چھوٹی سی مثال ہے. بچے سے کہا میں نے، بیٹا آپ سائنس کی کتاب ذرا لاؤ. وہ کتاب لے کر آیا، جب پہلی دفعہ تبدیلی ہوئی ہے. اس سے پہلے سائنس کی کتاب میں تھا یہ سبزی خور، جو سبزہ کھاتے ہیں، سبزہ خور، سبزی خور، نباتات خور، چارہ خور، پٹھے خور، کتنے الفاظ ہیں. تو یہ لفظ بولے بچے کو سمجھ آ جاتا ہے، یار میرے ارد گرد بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، یہ سارے چارہ خور ہیں، سبزی خور ہیں جانور. اس کو ایک دفعہ پڑھائیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اچھا پھر لفظ تھا ایک، اس کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے حرفی خور، صرف اے رے بے چھوٹی بی حرف، اور اسے سبزی خور، چارہ خور، اس میں کوئی شے نہیں لکھی. واحد لفظ کے طور پر پڑھائیں، جو میں نے بتایا جو ان کا جو مرکزی نقطہ ہے. اور اس کے بعد گوشت خور. گوشت خور جانور، آپ نام سنتے ہی بچے کے ذہن میں ایک کتا، بلی، اس طرح کے نام آ جاتے ہیں. آپ بچے کو پڑھائیں اور دوبارہ اسے سنیں، اس سارے جانوروں کے نام بتا دے گا. یہ ہے. بچے کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا یہ سبزی خور ہے، یہ گوشت خور جانور ہے. ابو سمجھ آ گئی ہے. پھر کچھ سارے سب کچھ کھا جاتے ہیں، جیسے انسان ہے. ہما خور تھا پہلے لفظ لکھا ہوا، ہما خور، ہما چیز ساری چیزیں کھا جاتے ہیں. اس کی جگہ سے لکھا ہوا تھا اومنی گور، غلط وہ. بچے کو، اپنے بیٹے کو میں نے پڑھایا، سمجھایا. شاید یہاں آنا تھا، اس نے بیٹھا ہو، یو سی بی میں لیکچرر ہے کمپیوٹر کا. تو وہ کہتا ہے ابو مجھے سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا بیٹا مجھے لے کے دکھاؤ.
جب وہ لے کے لایا تو حربی کو کارنی، کارنی کو اوندی، اوندی کو حربی لکھا. صرف 3 الفاظ غیر مانوس اس کو پڑھنے کے لیے دیے گئے ہیں اور اس نے رٹا لگانا شروع کر دیا. جہاں آپ پورا نصاب ہی غیر معروف الفاظ سے، انگریزی کے الفاظ اردو رسم الخط میں لکھے ہوئے ہیں، سارا نصاب ہی ایسا کر دیا گیا ہے، تو بچہ کیسے سمجھے گا؟ آپ کیسے اسے سمجھائیں گے؟ نصاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ ماحول سے مربوط ہوتا ہے. ماحول میں بولے جانے والے الفاظ، جملے، فکریں، تصویریں نہیں ہیں تو وہ نصاب نہیں ہے بچوں کا. اور پھر مرکز و محور بچہ ہوتا ہے. نصاب کا یہ بنیادی اصول چائلڈ سینٹرڈ، مرکز و محور اس کا بچہ ہوتا ہے. جب نصاب بچے کی زبان میں نہیں ہے تو وہ نصاب نہیں ہے. نصاب سازی کے جتنے اصول ہیں، آپ ایک ایک آسان سے مشکل کی طرف ایک ایک کا تجزیہ آپ کریں، سارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں ہونا. تو اس کا ہم نے علمی سطح پہ مقابلہ کرنا ہے. قلم میں یقین کریں کہ میں نے قلم نہ اٹھایا ہوتا تو میں نے یقیناً بندوق اٹھائی ہوتی. جس وقت یہ ساری تبدیلیاں ہوئی، مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد یہ ہوئی ہیں. مشرف کا دور تھا، ہزاروں NGOs پاکستان میں دھڑا دھڑ آئی ہیں اور اس کو انہوں نے یہ پورے